وسلم فاكتبوا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالمؤمن كالبنيان، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی قرض سے متعلق کہ قرض اسلامی کیا نظریہ ہے اور اسلامی کیا تصور ہے. شریعت میں قرض کا لینا کیسا ہے، شریعت میں قرض کا دینا کیسا ہے، اور شریعت میں قرض کے لین دین کا طریقہ کار کیا ہے. جن میں سے پہلی چیز پر، پہلی بات پر گفتگو مختصراً کی گئی کہ جہاں تک ہو سکے قرض کو نہ لیا جائے، اور اگر لے رہے ہیں تو ادا کرنے کی نیت سے قرض کو لینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص بغیر ادائیگی قرض کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ چاہے وہ وقت کا غازی اور شہید کیوں نہ ہو، مگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے تو اس کی شہادت اسے جنت تک نہیں پہنچا سکتی. اب یہ کہ ایک طرف قرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں شریعت نے بڑی ترغیب اور بڑی تاکید دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے قرض کے معاملے کو پورا کرنا چاہیے، قرض کو ادا کرنا چاہیے. ایک روپیہ کسی کا ہمارے ذمے مرتے وقت باقی نہ رہے، بلکہ ہم مرتے وقت اس شان سے مرے اور اس شان سے دنیا میں جائے کہ ہم حقوق العباد کے اعتبار سے بھی مکمل ہو اور حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی مکمل ہو. دوسرا پہلو ہے قرض دینا. شریعت نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے کہ قرض ایک دوسرے کو دینے کی کیا فضیلت ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، دوسروں کی مدد کرنا. ایک ایمان والے کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنیان، جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، کوئی ایک تعمیر ہوتی ہے، عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کی مثال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا رہتا ہے. اور کہیں تو فرمایا کہ کل جسد، ایک مومن کی مثال مومن کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان کا جسم، کہ اگر انسان کا سر درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، جسم کا کوئی عضو درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. درد تو ایک طرف ہے مگر بے قرار پورا جسم ہے. یہی معاملہ ایمان والوں کا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت سے وہ دوچار ہے، تو مصیبت تو فقط اس پر آ پڑی ہے، مگر پریشان پورا معاشرہ ہے، پریشان پورے مسلمان بھائی ہے، پورے ایمان والے بھائی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں. لہذا دنیا چونکہ مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، ضرورتوں کا گھر ہے، اس لیے انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت انسان کی وابستہ ہوتی ہے. یہ عین عقلی بات ہے کہ بھئی کسی کو کسی سے ضرورت پڑتی ہے. لہذا اس ضرورت کے موقع پر کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کو سہارا دینا اور اس کا معاون اور مددگار بننا، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جہاں تک قرض کے دینے کی بات ہے تو اس سلسلے میں کئی احادیث جو ذخیرہ احادیث سے ثابت ہے، کئی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک
کہ جس کسی نے کسی تنگست کو اور ضرورت مند کو مہلت دی، قرض دیا اور قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دی، ڈھیل کا معاملہ کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کے قرض کو کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے پورا قرض مت دے، تھوڑا سا دے دے، آدھا دے دے، میں آدھا تجھ کو معاف کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے جس روز کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ترمذی شریف کی روایت کہ ایسے ڈھیل دینے والے شخص کو عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا جس روز کے اور کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے نام اعمال، بخاری شریف کی روایت، اس کے نام اعمال کو دیکھو، دیکھا جائے گا کہ کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض دینے میں اس نے انتہائی نرمی کا معاملہ کیا تھا، یعنی شدت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گے کہ تو جس کو قرض تو نے دیا تھا اس سے شدت کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کے غم کا خیال رکھا، اس کی پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے اسے مہلت دے دی اور میں نے اس کے لیے اپنے دل کو نرم کیا۔ تو اللہ کہے گا کہ میں تجھ سے زیادہ نرمی لاؤں، میں تجھ سے زیادہ نرمی لاؤں، میں تجھ سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی۔ اسی لیے قرض دینا ایک ہے صدقہ دینا اور ایک ہے قرض دینا۔ یہاں جو بات چل رہی ہے صدقے کی نہیں چل رہی، بات قرض کی چل رہی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا، حدیث میں آتا ہے، اور اس کی مہلت مقرر کر دی کہ بھئی 1 سال کے بعد مثلا 10,000 روپے کسی نے کسی سے قرضہ لیا، 1 سال کی مہلت نہیں ہوئی کہ 1 سال کے بعد 10,000 روپے لوٹانے ہیں، تو 1 سال تک جتنے دن درمیان میں ہو گئے ہر دن 10,000 روپے صدقہ کرنے کا قرض دینے والے کو ثواب ملے گا۔ بھائی ایک دن میں 10,000 روپے صدقہ کرنا آسان بات ہے؟ آسان بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہو اور قرضہ دینے کے بعد 1 سال مثال کے طور پر ایک مہلت مقرر ہوئی، تو ہر دن ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور 1 سال جب حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں جب 1 سال مکمل ہو جائے، یہ 1 سال حدیث میں نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب مقرر مقدار پوری ہو جائے، 1 سال کی مقدار پوری ہو جائے اور پوری ہونے پر وہ سامنے والا قرض ادا کرنے کے لیے معذرت کر رہا ہے، کچھ اور مہلت مانگ رہا ہے، سبحان اللہ، کچھ اور مہلت مانگ رہا ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جا میں نے تجھ کو اور مہلت دے دی، تو اب مہلت دینے کے بعد کے جو ایام ہوں گے ان میں اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا 1 سال تک 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا تھا، اور 1 سال کے بعد جو اب کاؤنٹنگ ہوگی تو گویا کہ 20,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تنگست کو آپ مہلت دو، اللہ تعالی آسانی کا معاملہ کرو، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک انسان قرض کی شکل میں اور قرض کے ادا کرنے کی شکل میں، قرض دینے کی شکل میں کتنا ثواب کما سکتا ہے، کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ قرض دینے کا رواج خود ہمارے مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں بہت کم ہو چکا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بعض لوگ دیتے ہیں، وگرنہ حال یہ ہے کہ قرض کیونکہ سامنے والے پر بھروسہ نہیں۔ ایک طرف تو یہ بھی بیماری ہے جو گزشتہ ہفتے پیش کی گئی کہ قرض لے کر ادا کرنے والے نہیں بنتے ہیں، ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، ادا کرنے کی جستجو اور ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ محنت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا قرض دینے سے ٹکراتا ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، لیکن پھر بھی قرض دینے والے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے،
جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو یقین جانیے گا کہ اگر معاشرے میں قرض دینے والے افراد پیدا ہو گئے، لوگوں نے قرض دینا شروع کر دیا، تو ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے کتنے لوگ سود کے نظام سے بچ سکتے ہیں، حرام کاری سے اور حرام خوری سے بچ سکتے ہیں، غلط کام سے بچ سکتے ہیں۔ آج لوگوں کے قرض دینے کا رواج بہت کم ہو چکا ہے۔ دوسری چیزوں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے اللہ معاف کیجیے، اللہ معاف کرے، فضول کاموں میں جہاں نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، یہ کہ بس اپنی لاد ہو اور اپنا گویا کہ ایک طریقے سے اپنا مقام اور مرتبہ اونچا اور بلند ہو سوسائٹی میں کہ ہاں فلانی جگہ پر فلانا ڈونیٹ کیا ہے، فلانے پیسے خرچ کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیے حالت کیا ہے، یہ جو کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، میچیں کھیلی جاتی ہے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ لاکھوں لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں کرکٹوں کے پیچھے، ان میچوں کے پیچھے، کیا حاصل اس کا؟ کچھ حاصل نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، بلکہ یہ فضول خرچیاں اللہ تعالیٰ ایک ایک پیسوں کا حساب لیں گے، ایک ایک پیسوں کا اللہ پاک حساب لے گا۔ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس پر میں بات کروں، بہرحال کہ جہاں لگانا ہے پیسوں کو ہم وہاں نہیں لگا پاتے۔ آج آپ دیکھو گے 80%، شاید میں اپنے کہنے میں ہو سکتا ہوں غلط ہوں، لیکن آپ سروے کیجئے بینکوں کا، اپنے بینکوں کا سروے کیجئے گا۔ چلو چھوڑیے دنیا بھر کی بینکیں چھوڑیے، میں اپنے داپولی کی بات کر رہا ہوں، اپنے تعلقے کی بات کر رہا ہوں۔ تعلقے کی بینکوں کا آپ سروے کیجئے، اکثر حال یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے زیورات گروی پڑے ہوئے ہیں، مسلم عورتوں کے زیورات بینکوں میں گروی پڑے ہوئے، رہن کے پڑے ہوئے۔ اب اس کے چھڑانے میں زندگیاں کھپ جاتی ہے، چھوٹ پاتے ہیں، کبھی نہیں چھوٹ پاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ اکثروں کا حال یہ ہے کہ جب نیا گھر لیا جاتا ہے، چاہے وہ فلیٹ ہو یا گھر بنانے کا معاملہ ہو، لون لیا جاتا ہے۔ دکھنے میں تو گھر بڑا عالیشان لگ رہا ہے، معاف کیجیے گا، باہر تو بڑی بہترین قسم کی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ کا، یہ بڑی بڑی قرآنی آیات چسپاں کی ہوئی ہے، مگر ذرا اس کے اندرون کے سینوں کے راز کو جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ پورے گھر کی جو عمارت کی جو بنیاد ہے اور وہ جو پورا گھر ہے وہ پورا لون اور سودی نظام سے گھرا پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اکثر ہماری ماں بہنوں کے زیورات بینکوں میں پڑے ہوئے، کوئی خوشی سے نہیں ڈالتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، انسان مجبوری میں ہی یہ قدم اٹھاتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج قرض دینے کا رواج کم ہو چکا ہے، نہیں کے برابر ہو چکا ہے، تو جس کی وجہ سے مجبوری میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، اور اکثر عورتیں ایسی راہیں اختیار کر رہی ہے اور ایسی سبھی اختیار کر رہی جو حرام طریقے پر مبنی ہے، چاہے وہ بینک کے ذریعے سے سود لے، چاہے وہ کسی اور طریقوں سے سود لے۔ بہت ساری اسکیمیں نکلتی ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں، تو اس میں ملوث ہے۔ اب کیا ہے، پوری زندگیاں ختم ہو جاتی، اللہ معاف فرمائے۔ گھر بنا لیا لون لے کر، گھر خرید لیا، فلیٹ خرید لیا لون لے کر، یہ ہے کہ اپنے اولاد کی شادی کر لی لون لے کر، سودی بینکوں سے سود لے کر۔ اب کیا ہے، زندگیاں ختم ہو رہی ہے مگر وہ لون ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی حلال کمائی کا اور اپنی گاڑی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ سود کے بھرنے میں جا رہا ہے، انٹرسٹ کے بھرنے میں بہت بڑا حصہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک حساس موضوع ہے بھائی، ہمارا معاشرہ اور ہمارے قوم کے افراد ترقی نہیں کر پا رہے، وہ کہ نہیں؟ آج ترقی کے لیے رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہیں چیزیں؟ آج ہمارا طبقہ اور ہمارے مسلم بچے ایجوکیشن میں آگے تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اللہ ماشاءاللہ، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پیسہ ضروری ہے، پیسہ ندارت، پیسہ نہیں ہے اس کے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی لیاقت اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے نہ آگے بڑھ پا رہے، بہترین قابلیت اور صلاحیت ہونے کے باوجود کوئی ریکارڈ حاصل نہیں کر پا رہے، وجہ یہی ہے کہ
انہیں صحیح مدد نہیں مل رہی ہے، تعاون نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یعنی سرپرستوں کا اور پیرنٹس کا اکثر پیسہ لون بھرنے میں جا رہا ہے اور بینکوں کے پیسوں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ترقی کے راستے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک باپ اپنی بچی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہے، شادی کرانا چاہتا ہے، چونکہ واہ واہ قوم میں میری گویا کہ واہ واہ کی جاوے، لاکھوں کے قرض اٹھا لیتا ہے، حالانکہ چند پیسوں کی شادی، چند پیسوں کا نکاح، مگر قوم کی واہ واہ کی خاطر بھاری بھرکم رقمیں، چاہے وہ بینک کے ذریعے سے، لون کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے، جو انتہائی بے برکتی والا عمل۔ اب زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے مگر وہ لون ختم نہیں ہوتا۔ پھر بات ہوئی کہ میں دوسروں سے قرضہ اٹھایا تھا، باپ مر گیا، اب اولاد کو اس کی کوئی فکر نہیں، اور پھر اس پر کیسز ہو رہی، یہ ہو رہی، ساری چیزیں اس میں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو خدا ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو اس حساس موضوع پر غور کرے۔ ایک ہے اسلامک بینکنگ سسٹم، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ اللہ جزائے خیر کہ ہمارے اکابرین کو اس سلسلے میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں اور اس سلسلے میں اسکالر موجود ہے، اور کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے یہ اسکیمیں، جس میں سر فہرست مفتی تقی عثمانی ہے، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے، اور بڑے بڑے اکابرین حضرات ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ ایک اسلامک بینکنگ سسٹم کیسے چلایا جائے۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے گویا کے اپنے پلیٹ فارم پر ایک بستی کی حد تک، ایک سٹی لیول کی حد تک ہم اپنی ایک بینک کھولے؟ بینک کا مطلب ایک نظام، ایک معاشی نظام ہم کھولنے کی کوشش کریں، ایک اجتماعی نظام ہم کھولنے کی کوشش کریں۔ آج حال یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ لوگوں کے لیے صدقہ کرنا آسان ہے، قرضہ دینا آسان نہیں۔ بھائی آپ کسی کے پاس جائیے، بھائی فلانی جگہ پر صدقہ کرنا ہے، یعنی کوئی کار خیر کرنا ہے، آپ ڈونیٹ کیجیے، رسید پھاڑ دیجیے، پھاڑنے کے لیے ایک آدھ تیار ہو جائے، لیکن اگر اسی سے قرض کی بات کرے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرض کے تعلق سے اطمینان یہ رکھیے کہ جو میں فلانی کو قرض دے رہا ہوں وہ ایک قسم کا صدقہ ہی ہے، وہ ایک قسم کا کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہی ہے، خیر کا کام ہے۔ اور صدقے کے مقابلے میں صدقے کی کمی کو بیان نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہر چیز کا ایک اپنی جگہ پر مقام ہے اور ہر چیز کی اپنی جگہ پر ایک منفعت ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے کسی کو صدقہ کرو، ٹھیک ہے، اور وہی 10,000 روپے کسی کو آپ یہ نیت کرو کہ یہ 10,000 روپے میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں مختلف لوگوں کو قرضہ دوں۔ یقیناً آپ کا قرضہ دینے کا عمل صدقے سے بڑھ جائے گا۔ آپ نے ایک شخص کو صدقہ دیا، بات ختم، چیپٹر ختم، بھائی ہے کہ کسی ایک شخص کو آپ نے 10,000 روپے یا 5,000 روپے صدقہ دے دیا، صدقے کی فضیلت ساری چیزیں اپنی جگہ پر سبق بن۔ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 10,000 روپے جو نکالے اسی نیت سے کہ میں مختلف لوگوں کو یہ 10,000 روپے قرضہ دوں گا، تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کو آپ نے 6 مہینے کے لیے 10,000 روپے قرضہ دیا، وہ 10,000 آپ کو لوٹا ہے، کسی اور کو آپ نے 10,000 روپے قرضہ دیا، وہی 10,000 روپے، یہ کرتے کرتے نہ جانے جو اجر و ثواب پیش کیے گئے ہیں، کتنے اجر و ثواب کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں کہ ورنہ حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، لاکھوں روپے ہمارے بینک میں پڑے ہوئے، لاکھوں روپے آج ہمارے بینک میں سیونگ ہے، پڑے ہوئے ہیں، مگر توفیق اللہ ماشاءاللہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم انہی پیسوں کو بطور قرض کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کا استعمال کریں۔ بینک میں آپ نے رکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، مجھے سود کے مسائل پتا ہے نا، آپ کہو گے کہ سود کے مسائل ہمیں پتا، بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کا میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں دیتا ہوں، میں وہ انٹرسٹ اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں خود کے لیے استعمال نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ تو سوچیے کہ آپ جو بینک میں آپ نے پیسے رکھے ہیں، اس بینک میں رکھے ہوئے پیسے کا آگے کیا ہو رہا ہے، یہ خود آپ میرے سے اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ بینک میں کیا ہو رہا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ بینک آپ پر احسان نہیں کر رہی ہے آپ کا پیسہ رکھ کر،
وہ تو بینک کا مقصد اور بینک کی بنیاد ہی وہی ہے کہ آپ کے پیسوں سے آگے کی دنیا چلائے، آپ کے پیسوں سے آگے کی دنیا چلائے. آپ اپنے پیسوں سے سود نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے پیسے دوسروں کے لیے سود کا ذریعہ بن رہی ہے. میں یہاں پر بینک میں پیسے رکھنے کے تعلق سے کوئی فتوا پیش نہیں کر رہا ہوں، اس باللہ من ذالک، نہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں بینک میں پیسہ رکھنا ناجائز ہے، لیکن میں ایک حساس بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ وہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ بینک کا مقصد کیا ہے. کہ آپ مت لو لون، آپ مت لو انٹرسٹ اس کا، لیکن آپ کے پیسے دوسروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم نے ایسی معیشت اور ایسے معاشی نظام پر پابندی لگائی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ذکر فرمایا کہ یہ مال جو پیسہ ہے، پیسے پر سب کا حق ہے، پیسے پر سب کا حق ہے. ایک مالدار کا بھی حق ہے، ایک غریب کا بھی حق ہے. مالدار کی حیثیت سے ان پیسوں کا استعمال کرے، ایک غریب صدقے کی حیثیت سے یا قرض لے کر ان پیسوں کا استعمال کرے. مگر بہرحال شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پیسوں میں جمود نہ لاؤ، پیسوں میں جمود نہ لاؤ، پیسوں میں ٹھہراؤ نہ لاؤ، بلکہ ان پیسوں کی رولنگ کرتے رہو، چاہے تجارت کے ذریعے سے، چاہے صدقہ خیرات کے ذریعے سے، چاہے قرض وغیرہ کے ذریعے سے. اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا سورۃ الحشر میں کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ وہ نظام جس نظام میں پیسے فقط مالداروں کے درمیان گھومتے رہے، وہ نظام جس نظام اور جس سسٹم میں پیسے فقط مالداروں کا حصہ بنے اور وہ پیسے مالداروں کے درمیان میں گھومتے رہے، ان کے درمیان میں رولنگ ہوتے رہے، تو شریعت نے اس نظام کو بدترین نظام کہا ہے. اور اس نظام سے کبھی بھی آپ فلاح اور ترقی کی امید نہ رکھنا. بینک کا کیا حال ہے؟ بینک کا یہی حال ہے کہ بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کا غریبوں کو فائدہ ہوگا، بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کا محتاج اور ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا ہے. نہیں، یہ بینک کے پیسے لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم کے مخالف نظر آتا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ امیروں کے درمیان ہی گھومنے والا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ سے لے لیا پیسہ، ان سے اٹھا کر ان کو لون دیا، ان سے اٹھا کر ان کو لون دیا. اس طریقے سے مالداروں کے درمیان ہی یہ پیسہ گھومتے رہتا ہے. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اپنے اثاثے کا اور ہم اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ ایک اسلامک نظام کے طور پر استعمال کریں کہ 10-15 لوگ یا 20 لوگ ایسے تیار ہو جائے جنہیں اللہ نے مالداری سے نوازا ہے، جو یہاں وہاں لاکھوں روپے صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں. مگر ایک صدقہ اور خیرات کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایک صدقہ اور خیرات کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی 10-15 لوگوں کا ایک اور اس کے آگے پیچھے کچھ ایک نظام بنے، ایک سسٹم بنے جن میں وہ اپنے پیسے لگائے، اور پیسے فقط اس مقصد کے لیے ہو کہ ان پیسوں سے فقط صدقہ خیرات کرنا وہ نہیں ہے. یہاں صدقہ خیرات ان پیسوں سے نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں صرف اور صرف قرض دیا جاتا ہے. یہاں کیا دیا جاتا ہے؟ قرض دیا جاتا ہے. تو ہمارے وہ مائیں بہنیں، ہمارے وہ مسلم افراد، ایمان والے بھائی جو بینکوں کا لون اور بینکوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اب یہاں سے جب وہ قرض کے طور پہ پیسوں کو اٹھائے گے جہاں کوئی سودی نظام نہیں ہوگا، اپنی ضرورت کے بقدر استعمال کرے گے، وقت میعاد پر لا کر دے دیں گے، تو کافی حد تک معاشرہ سود سے بچ سکتا ہے. ذہن میں سوال آ سکتا ہے آخری بات کہ بھائی دوسروں کو لاکھوں اگر ہم نے قرضہ دیا تو ٹرسٹ کون کرے گا ان کے اوپر؟ بھروسہ کون کرے گا؟ بینک تو گروی کچھ چیز رکھواتی ہے، جگہ زمین جائیداد یا زیورات رکھواتی، تو آپ بھی رکھیے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے. جس کو رہن کہا جاتا ہے، رہن ایک مستقل فقہ کے اندر ایک باب ہے، اس کے اپنے مستقل مسائل ہے کہ بھائی میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ مجھے دیں گے کہ نہیں، تو آپ اپنی کوئی چیز میرے پاس بطور گروی رکھیے. اسلام میں اس کا تصور ہے. آپ بطور رہن میرے پاس کوئی چیز رکھیے کہ بھائی یہ رہن میں رکھی ہوئی چیز البتہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. اب یہ کہ وقت مقررہ پر وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اب سامنے والا اگر اس کو مہلت بھی نہیں دینا چاہتا ہے تو رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ لے لینا اور ماں بقیہ پیسے اس کو لوٹا دینا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. یہ بہت سا نظام ہے، سسٹم ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا طبقہ سودی نظام سے اور بینک کے لون لینے سے اور اپنے زیورات کو گروی رکھنے سے بینکوں میں یہ محفوظ رہ سکتا ہے. جہاں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ ان مالداروں کو ایک توفیق دے اور یہ کہ یہ بدھی دے اور یہ عقل مندی اور دانائی دے کہ کچھ ایسا بھی نظام اگر ہو جائے
تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کافی حد تک سدھر سکتا ہے. تعلیمی اعتبار سے، بچوں کے ایجوکیشن کے اعتبار سے جانے کیا کچھ اس کے اندر ترقیات کی جا سکتی ہے. اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا